اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہماری بحث چل رہی تھی مسئلہ نمبر مسائل میں، اور اس میں سے مسئلہ نمبر الثالثہ تیسرا مسئلہ، اس میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ تو کل آخری جو بیان کیا تھا نا، وَهَلْ يَجُوزُ أَن يَبْذِلَ مَالًا لِيَلِيَ الْقَضَاءَ، مثلا کوئی کسی کے اندر، اس کا ترجمہ یہ تھا، اس کا مفہوم یہ تھا، کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ قضاوت کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے، تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، قاضی بن سکے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک قیل نے کہا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے قضاوت کی جو کا فیصلہ ہے وہ اپنے لیے لیتا ہے۔ تو اس لیے قیل یہ کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ مثلا عام طور پر دیکھا جائے وہ اس لیے جائز ہے چونکہ ہم قاضی ہی مانتے کس کو ہے؟ جامع شرائط جو مجتہد ہے اس کو مانتے ہیں، جو عادل ہوتے ہیں۔ تو عادل جو ہے کسی کے پیسہ دینے سے حکم شرعی تبدیل نہیں کرتا، ہوتا ہی نہیں اس سے اس طرح۔ جب عادل ہے، جب ہم ان تمام شرائط کے مطابق اس کو مان رہے، تو اس سے کسی کا پیسے دے کر قضاوت کرنے کے حوالے سے جب ہو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جائز ہے، بعض نے اس لیے کہا جائز ہے، لیکن قیل کے مطابق، قیل کا مطلب ہی کیا ہوتے ہیں؟ جائز نہیں ہے، یعنی قیل کا مطلب یہاں پر یوں ہے، مثلا یہ روایت ضعیف ہے، یعنی یہ بات ضعیف ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ الثالثہ تیسرا آج کا جو درس ہے، اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلہ مع استکمال الشرائط المعتبرۃ فیہما، دو آدمی ہیں، دونوں جامع شرائط القاضی موجود ہے اس کے اندر، یعنی قاضی کو جتنی شرائط ہم نے اوپر بیان کر کے آئے ہیں وہ ساری شرائط ہیں، دو نفر ہیں، دونوں کے اندر موجود ہے، جتنے معتبر فضیلتیں ہیں وہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، لیکن شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائے دونوں، زید اور عمر دونوں برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک افضل ہے، دوسرا مفضول ہے۔ مثلا ایک فرض کرے سید ہے، دوسرا کیا ہے؟ غیر سید ہے، تو سید افضل ہے نسبی اعتبار سے بھی، اور ایک اعتبار سے مثلا کہیں کہ مثلا ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، یا ایک سالم الاعضاء ہے، ایک غیر سالم الاعضاء ہے، تو جو سالم الاعضاء ہوتے ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں، جو خوبصورت ہوتے ہیں اس کا مقدم ہے۔ اس شریعت کے جو بعض ایسی اشیاء چیزیں ہیں کہ جس کی جو ہے شریعت نے خود بیان کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے مثلا فرض کریں تو اذا وجدہ، اگر پائیں، اسنان دو نفر، متفاوتان دونوں الگ ہے، مختلفتان یعنی متفاوتان کا مطلب ہوتا ہے مختلفتان، دونوں مختلف ہے، فی الفضیلۃ فضیلت میں دونوں مختلف ہے، لیکن مع استکمال الشرائط المعتبرۃ فیہما، لیکن قاضی بننے کی جو شرائط مکمل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے اندر وہ شرائط کیا ہے؟ موجود ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے الگ ہے لیکن شرائط کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، ایمان ہے، حی ہے، اور ساتھ ساتھ مرد بھی ہے، اور فقیہ بھی ہے، اہل فتویٰ میں سے ہے، یہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، نسیان بھی نہیں ہے، اور سب کچھ یعنی اس کے اندر جو موجود شرائط سب ہے۔ فَإِنْ قَلَّدَ الْأَفْضَلَ جَازَ، اگر آپ افضل کو مقدم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ جائز ہے، یعنی اگر آپ یعنی تقلید کرنا چاہتے ہیں، یعنی اتباع کرنا چاہتے ہیں، قضاوت کو لے جانا چاہتے ہیں، یا قضاوت کی بحث ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ افضل کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو سید ہے، جو خوبصورت ہے، جس کے اعضاء سالم الاعضاء ہے، اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ افضل ہے، افضل کی طرف جانا چاہتے ہیں، فضیلت والے کی طرف، تو یہ جائز ہے، جائز۔ اب سوال یہاں پر یوں ہے، وَهَلْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَى الْمَفْضُولِ، کیا ہم افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں فیہ تردد، اس میں تردد ہے،
بعض کہتے ہیں کہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جانا جائز ہے، بعض کہتے ہیں افضل کی طرف جانا واجب ہے، مفضول کی طرف جانا نہیں چاہیے جب تک افضل موجود ہو۔ لیکن بحث جو ہے قضاوت کی ہے، جب بحث ہی قضاوت کی ہے تو وہاں پر بعض ادلہ یہ بیان کرتی ہے کہ مثلا یہ جو افضل ہے استکمال شرائط، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استکمال شرائط اس کے اندر موجود ہے، تو جب تک استکمال شرائط موجود ہے آپ اسی کی ہی مقلد بنیں، آپ اسی کو ہی مقدم کریں۔ لیکن نہیں، کبھی کبھار مفضول کو مقدم کرنا ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ قضاوت کی بحث یہ ایک بحث ہے۔ مثلا ابھی ہم کہتے ہیں نا تقلید کس کی کرنی چاہیے؟ عالم کی، تو یہ تقلید عالم کی یہ واجب ہے یا احتیاط واجب ہے؟ احتیاط واجب ہے، تو احتیاط واجب ہے، یعنی احتیاط واجب جو ہے عالم کی تقلید ہے، تو احتیاط واجب ہے، تو اس کا مطلب مفضول کی تقلید ہو سکتی ہے، یعنی جو غیر عالم ہے اس کی تقلید ممکن ہے، غیر عالم کی بھی تقلید ممکن ہے، چونکہ احتیاط واجب عالم کی تقلید جائز ہے۔ تو اس صورت میں آپ یہاں پر قضاوت کی بحث میں آئیں، ایک افضل قاضی ہے، ایک مفضول قاضی ہے، تو افضل قاضی کے ہوتے ہوئے مفضول قاضی کی طرف جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والوجہ الجواز، لیکن وجہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف، یعنی جو سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ہاں، جو مفضول ہے اس کی طرف، مفضول سے مراد جس کی فضیلت کم ہے اس کی طرف جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں والوجہ الجواز، وجہ جو ہے جائز ہونا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ یعنی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف جانا جائز ہے، اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ کیونکہ لأن خللہ، چونکہ مفضول کی طرف جانا افضل کو چھوڑ کر اس میں خلل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، خلل یعنی کوئی نقص پیدا ہوتے ہیں، نقص مشکلات، کوئی نہ کوئی مشکل ہوتا ہے۔ مثلا آپ دو ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر جو ہے بہترین اسپیشلسٹ ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے لیکن اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو دوائی دینے میں ضرور فرق ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح ایک افضل ہے ہر لحاظ سے، اس کے پاس تجربہ ہے، دوسرا اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، تو آپ تجربہ والے کو چھوڑ کر غیر تجربہ والے کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی خلل فنی ہو سکتے ہیں اس طرح۔ تو ینجبرو، یہاں پر پھر بھی مفضول کو مقدم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی مفضول قاضی کی طرف جانا جائز ہے۔ اب یہاں پر مفضول قاضی کی طرف جانا جائز کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، عقلاً تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیوں جائز ہے؟ ینجبرو، یہ جواب ہے، ینجبرو بنظر الامام، چونکہ امام ظاہر ہے، جب امام ظاہر ہے تو امام اس چیز کا جبران کر لے گا۔ مثلا قاضی نے غلط فیصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں قاضی نے غلط فیصلہ دیا، لیکن جب امام علیہ السلام جب موجود ہے تو امام کہیں گے بھائی آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، تو قاضی اس کو واپس لے سکتے ہو، دوسرا فیصلہ دے سکتے۔ تو یہ گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں دور امام، زمان امام علیہ السلام میں آپ مفضول کی طرف رجوع کریں، مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو جائے تو کون غلطی؟ ہاں، امام ٹھیک کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ 100% یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ختم ہو گئی مسئلہ نمبر 7۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، یہاں پر فرماتے ہیں اذا اذن لہ الامام فی الاستخلاف، ایک آدمی بہت بڑا قاضی بنایا ہوا ہے کسی منطقے کے لیے، یعنی اس کو قاضی بنایا ہوا امام نے، ٹھیک ہے، اب یہ قاضی کسی اور کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، خلیفہ سے مراد یعنی اپنی نائب بنانا چاہتا ہے، احسن، یعنی وہ قاضی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی کی جگہ پر کسی اور کو بھی قاضی بنائیں، تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، سوال اس طرح، اذا اذن لہ الامام، لہو کی ضمیر یعنی وہی قاضی، اگر اذن دے دے، اذن اور اجازت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے نا اذن اور اجازت کا فرق؟ اذن کام کرنے سے پہلے لیا جاتا ہے، اجازت کام کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کا موبائل لینا چاہتے ہیں تو آپ موبائل لینے سے پہلے اس سے پوچھے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اذن۔ اگر آپ موبائل آپ نے اٹھا لیا، بعد میں کام کر کے چھوڑ دیا، اس کو دے دیا، کہتے ہیں میں نے آپ کو موبائل لیا تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجازت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ اذن اور اجازت میں فرق ہے، یہ یاد رکھیں۔ اذا، اگر اذن لہ الامام، اگر قاضی کو امام اذن دے،
फिल इस्तिखलाफी, किसी को अपना खलीफा बनाने में, नाइब बनाने में अगर इमाम इज़्न दे तो जाज़ा, उसके लिए जायज़ है, मसला नहीं है, वो किसी को भी बना सकते हैं वो अपने मंशा के मुताबिक। लेकिन वलौ मुनिआ, लेकिन अगर इमाम क्या करे, उसको मना करे। अगर इमाम कहते हैं कि भाई नहीं, आप किसी को खलीफा नहीं बना सकते, आपको मैंने काजी बनाया है, ठीक है आप काजी है, लेकिन आप किसी को काजी ना बनाएं, तो लम यजुज़, उसके लिए काजी बनाना जायज़ नहीं है। यानी खुद काजी बैठे, मसलन काजी के मनसब पर बैठे, मसला नहीं है, लेकिन किसी को अपना नाइब काजी बनाना जायज़ नहीं है जब इमाम मना करे तो। लेकिन कभी कभार ये होता है ना, किसी को काजी बनाता है तो इमाम कहते हैं आप किसी को काजी बनाएं, अपने से किसी को काजी बनाएं तो बना सकते हैं। इमाम कहे कि आप किसी को काजी नहीं बना सकता तो वो काजी नहीं बना सकते। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है, इमाम फरमाते हैं अंतल काजी, इमाम क्या कहते हैं, अंतल काजी, यानी आप काजी है, ये इमाम ने फरमाया, मुतलक़न कह दिया। ये नहीं फरमाया कि आप किसी को काजी बना सकते हैं या किसी को काजी नहीं बना सकता, इमाम ने कुछ भी नहीं कहा। इमाम ने कहा है कि अंतल काजी या मतलब अंत काज़ी, आप इस मंतक़े का क्या है, काजी है। तो फिर क्या सूरत हाल है, यानी मुतलक रखने की सूरत में क्या ये बंदा किसी को अपने नाइब बना सकते हैं या नाइब नहीं बना सकते, तो ये सवाल है। व मा इतलाक़ तौलिया, अगर इमाम क्या करें, तौलिया को यानी वली बनाने को, अपने खलीफा, वली वही खलीफा को कहते हैं, ठीक है। तौलिया का इस्तिखलाफ का है, खिलाफत का है, इमामत का है, सब एक ही माना, एक है, कोई फ़र्क नहीं है। तौलिया अगर किसी के क़ज़ावत में इतलाक़ रखे, ये नहीं बताएं कि आपने किसी को काजी बनाना है, ये भी नहीं बताए किसी को काजी नहीं बना, मना भी न करे, इतलाक़ रखे, अंत काज़िन कहा। इन कान हुनाक अमारतुन तदुल्लु अलल इज़्नी, अमारा कहते हैं वहाँ पर कोई निशानी, कोई अलामत। इन कान हुनाक, अगर वहाँ पर कोई ऐसी निशानी मौजूद है, तदुल्लु अलल इज़्नी, कि जो इज़्न पर दलालत करते हैं। क्या मतलब, यानी उस इमाम ने फरमाया ना आप काजी है, अगर वहाँ पर कोई ऐसी अलामत मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर ये समझ में आती है कि इमाम ने तो कहा है कि आप काजी हैं लेकिन आप बना सकते हैं, इसमें कोई अलामत, कोई निशानी, अगर आपको कोई वहाँ पर अलामतें ज़ाहिर हो जाए कि इमाम ने मना नहीं किया, इतला तो रखा है लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ तो बना सकते हैं, इस तरह की कोई अलामत है तो आप क्या करें, किसी को बनाएं। लेकिन कभी कभार नहीं, आपको काजी कहा है लेकिन अमारत ऐसी है, निशानी ऐसी है, कोई ज़ुहूर ऐसा है कि किसी को आप अपना नाइब नहीं बना सकते, तो उस सूरत में आप किसी को नाइब नहीं बना सकते। समझ आ रही ना? हाँ। इन कान हुनाका, अगर इस इतलाक़ में, हुनाका का जो मुशार ले वही इतलाक़ तौलिया है। इन कान हुनाका, अगर वहाँ इतलाक़ तौलिया में, इबारत की तदबीक सही से करें तो फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन समझ आ रहा है तो इसलिए मैंने अगर आप सारी ज़माइर, इशारा, मुशाइरे सब एक एक करके वाज़ेह करना चाहो वो भी मसला नहीं है, वो वक़्त लेता है लेकिन आसान है। इन काना हुनाका, अगर इतलाक़ तौलिया, हुनाका के मुशार ले कौन है? हाँ, इतलाक़ तौलिया। इतलाक़ तौलिया अमारतुन, अलामत हो, उसके अंदर कोई अलामत है, निशानी है, यानी कोई वहाँ पे बात समझ में आने वाली है कि किस चीज़ पर, तदुल्लु अलल इज़्न, कि तौलिया पर क्या है, इज़्न मौजूद है। मसला अब मिसाल दे रहे हैं, मिसलु, मिसाल के तौर पर, सिअतिल विलायतिल्लती ला तस्बितुहल यदुल वाहिदा, मसलन इमाम ने किसी को ऐसी जगह पर काजी बना कर भेजा है जो मंतक़ा जो है वो गाँव जो है बहुत बड़ा है, मसलन आप कहें अंत काज़िल, मसलन इराक़, आप क्या है, इराक़ का काजी है, तो आप जानते हैं इराक़ जो है कोई छोटी आबादी नहीं है, इसमें एक काजी की ज़रूरत हो। यहाँ पे कितने काजियों की ज़रूरत है? कम से कम 15-20 काजियों की। सूबे के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इराक़ में इस वक्त 18 सूबे हैं, तो आपको 18 काजी बनाने की ज़रूरत। ठीक है, आप काजी उल क़ुज़ात है, इसको फिर वो क्या बनेगा, फिर काजी आला बनेगा। हाँ, काजी उल क़ुज़ात यानी चीफ़ जस्टिस बनेगा, यानी बड़ा चीफ़ जस्टिस वही बनेगा
لیکن باقی جو 18 جو ہے اس کو وہ بنا سکتے ہیں. کیوں بنا سکتے ہیں؟ چونکہ امام نے کہا ہے انت قاضٍ. امام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو بناؤ، یا امام نے یہ بھی نہیں کہا کسی کو مت بناؤ. امام کے اس اطلاق کے اندر کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. امام نے آپ کو اذن دی ہے. امام نے کہا ہے کہ آپ قاضی العراق ہے، تو آپ خود جانتے ہیں کہ بھائی عراق میں تو میں اکیلا تو قاضی نہیں بن سکتا. اتنا بڑا منطقہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، میں کیسے قاضی قابو کر سکتا ہوں یہ سارے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 18 قاضی بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ امام نے اذن تو نہیں دیے، جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ چونکہ منطقہ بتا رہے ہیں، گاؤں بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے گاؤں میں ممکن نہیں ہے کہ میں فقط اکیلا یہ سب کام کر سکتا ہوں. اس لیے یہ امارت ہے، یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ امام نے مجھے اذن دی ہے، یعنی آپ کسی کو بھی قاضی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہے نا؟ مثلو مثال کے طور پر، مثلو سے مراد مثال کے طور پر، سعت الولایہ، وہ منطقہ، وہ گاؤں، وہ ملک بہت بڑی ہے، التی لا تضبطها، جس کو محفوظ نہیں کیا جاتا. تضبطها یعنی محفوظ نہیں کیا جاتا. یعنی سعت الولایہ کو، ہاں کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ سعت الولایہ کو محفوظ نہیں کیا جاتا علی ید الواحدہ، ایک ہی ہاتھ سے، یعنی ایک ہی قاضی سے یہ سارے نظام کو صحیح نہیں کر سکتا. تو یہ دلیل ہے جاز الاستنابۃ، جاز الاستنابۃ، کہ وہ کسی کو بھی قاضی بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں. یعنی وہ قاضی القضات بنے گا، باقی اس کے ماتحت تو قاضی کام کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا کی ضمیر کیا ہے؟ وہ اس کے اندر جو راز ہے وہ یہ ہے، وَإِلَّمْ تَكُنْ سِعَةُ الْوِلَایَہ. آپ یوں کہیں وَإِلَّا سے مراد وَإِلَّمْ تَكُنْ سِعَةُ الْوِلَایَہ، اگر وہ منطقہ، وہ گاؤں وہ بڑا نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا، اس وقت آپ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے. مثلا اس نے کہا ہے انت قاضی الکوفہ، مثلا آپ قاضی ہے کس منطقے کا؟ کوفے کا. تو کوفہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس چھوٹے صوبے میں 10 قاضیوں کی ضرورت تو نہیں ہے، ایک دوسرے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے امام نے آپ کو قاضی بنایا ہے، تو یہاں پر آپ کو صرف آپ کو بنایا ہے، آپ کو دوسروں کو آپ کے نیابت کرنے کی وہ اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَلَا، کیوں؟ استناداً الی، اس چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے، ان القضاء، یہ جو قضاوت قاضی جو بنایا ہے آپ کو، موقوف علی الاذن، وہ موقوف ہے کس پر؟ اذن پر توقف ہے. اذن پر یعنی وہ ٹھہرا ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے، مولا نے کہا ہے کہ آپ قاضی الکوفہ ہے، کوفہ بڑا نہیں ہے، تو اس میں ایک قاضی کی ضرورت ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ سفر کریں، آپ کسی بھی جگہ چلا جائے، کبھی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، کبھی حج پہ جانا چاہتے ہیں، کبھی کسی ماں باپ مثلا دور ہے تو اس کی خدمت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کبھی تبلیغ کے حوالے سے کسی جگہ جانا مجبوری ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس منصب قضاوت پر بیٹھنے کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ امام کے اذن سے ایسا کریں گے، امام سے اذن لیں گے. بھائی امام سے پوچھیں گے میرا جو ہے یہاں پہ ایک اور قاضی کو بنانے کی ضرورت ہے، تو امام اذن دیں گے تو آپ اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے. الخامسۃ، پانچواں مسئلہ، اذا ولی من لا یتعین علیہ القضاء. اذا ولی، اگر کوئی خلیفہ بنائیں، قاضی بنائیں، من لا یتعین علیہ القضاء، جس پر قضا کرنا، قاضی بننا واجب نہیں تھا. یہاں پہ خارج میں ایک دفعہ سنیں تاکہ جو ہے نا مسئلہ تھوڑا سا اس میں پہلے سے زیادہ مشکل ہے وہ دیکھنے میں. یہاں پہ واجب کفائی اور واجب عینی کی بحث چل رہی ہے. اس میں واجب عینی کا مطلب ہم نے کل بیان کیا، مثلا نماز یومیہ، یہ ہر انسان کے لیے چاہے دوسرا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، خود کے لیے ظہرین، عصرین، مغربین، عشاء سب کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز یومیہ کا پڑھنا واجب ہے. کوئی پڑھے نہ پڑھے آپ سے ساقط نہیں ہوتا.
اس کو کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب کفائی کا مطلب ہے نماز میت، مثلا نماز جنازہ، آپ پر بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی کفن دفن میت سب واجب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا وغیرہ۔ لیکن بعض جماعت ہمارے مومنین میں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور وہ اس کو کفن بھی پہناتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، تو آپ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بحث ہے۔ مثلا ابھی یہاں پہ واجب عینی اور واجب کفائی میں یہ ہے، ابھی اس وقت جو ہے کسی پر واجب عینی نہیں ہے کہ قضاوت کرے۔ مثلا ہمارے اوپر مثلا فرض کرے یہاں کوفہ میں پہلے سے قاضی موجود ہے، 5-6 قاضی ہیں، مثلا یہاں پہ جو جتنے پولیس اسٹیشن پہ رہے وہاں پہ قاضی بیٹھے ہوتے ہیں، وہی جو تھاندار۔ اب جب قاضی جب وہاں پر موجود ہے، چیف جسٹس موجود ہے، تو اس صورت میں ہم پر کیا یہ چیز ساقط ہے، ہم اس پہ فیصلہ دینا ہم پر واجب نہیں، دے نہیں سکتے، واجب کفائی ہے۔ لیکن ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں، قاضی بنیں، آپ قضاوت کریں، تو بندہ جاتا ہے، مثلا قاضی تو پہلے سے موجود ہے، آپ پر واجب نہیں تھا، مثلا مجھ پر واجب نہیں تھا، مثلا زید پر، ہم مثال میں زید لیتے ہیں، زید کے لیے قضاوت کرنا واجب کفائی ہے، عینی نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ آپ قضاوت کریں، پھر وہ کیا کرنا شروع کیا؟ قضاوت کرنا شروع کیا، تو ابھی اب یہ پیسہ اس کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بیت المال سے، وہاں پہ جو ہے آج کل گورنمنٹ کا نظام ہے، اس زمانے میں بیت المال ہوا کرتے تھے، تو بیت المال سے مال کا اخذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی راتب لینا جائز ہے نہیں ہے گورنمنٹ سے، یا مثلا یہ جو بیت المال سے مال امام لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ اسی میں ہے۔ اذا ولیا، اگر کوئی یعنی خلیفہ بنے، قاضی بنے، من لا یتعین، اس آدمی کا ولی بننا، قاضی بننا جس پر معین نہیں ہے، عینی نہیں ہے۔ لا یتعین سے مراد کیا ہے؟ عینی نہیں، ہاں عینی نہیں ہے۔ علیہ علی الولیہ پر، ولیہ پر واجب نہیں ہے، معین نہیں ہے، واجب عینی نہیں ہے، القضاء، قضاوت کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ، لیکن جس زید کے پاس، زید کے لیے قضاوت کرنا واجب نہیں تھا، واجب کفائی تھا، پھر وہ قضاوت کرنا شروع کرے، واجب کفائی تھا لیکن قضاوت شروع کیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ كِفَایَةٌ مِّن مَالِهِ، اگر اس کے پاس اتنے مال ہے کہ وہ خود پورا کر سکتے ہیں، اس کو قضاوت سے الگ پیسے کی ضرورت نہیں، وہ خود پہلے سے امیر بندہ ہے، اس کو کسی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ فَإِن كَانَ لَهُ، اگر زید کے لیے کفایۃ من مالہ، پہلے سے ہی مال کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، کافی مال پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، کافی کفایت ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دوسرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، قضاوت سے الگ پیسے آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو فالافضل، افضل یہاں پر کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ اللہ یطلب الرزق، لا یطلب الرزق من بیت المال، وہ بیت المال سے پھر اپنا راتب نہ مانگے، اپنا حق نہ مانگے، یعنی وہ خود صاحب ثروت ہے، مال دولت والا ہے، پیسے والا ہے، بینک بیلنس والا ہے، مثلا کوٹھیاں والا ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، تو یہ بندہ عالم بھی ہے، قاضی بھی ہے، فاضل بھی ہے، تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مثلا ہمارے جامع المنتظر میں جب ہم پڑھتے تھے تو علامہ وہ شیخ سعید عباس نقوی صاحب تھے، جو علی رضا صاحب جو ادارے امتحانات کے بڑے ہیں یعنی اس وقت، وہ ہمیشہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے، مستحب حج، اس نے تقریباً 27-28 حج کیے، یعنی ہمیشہ حج کے لیے جاتے تھے، وہ بڑے پیسے والے تھے، وہ کبھی مدرسے میں درس و تدریس کرنے کے کبھی پیسے نہیں لیے، نہ کسی مثلا مجلس ترہیم پہ جاتے تھے پیسے نہیں لیتے تھے، یعنی کبھی پیسے نہیں لیے، لوگ دے دے وہ کسی مدرسہ کے لیے کچھ کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے اپنے ثروت اپنے کسی کا پیسے نہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے کہ جن کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف ہی نہیں جاتے۔ تو فالافضل، اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے اللہ یطلبہ، وہ طلب نہ کرے، الرزق، اپنے رزق کو، من بیت المال، بیت المال سے طلب رزق نہ کرے۔ لیکن بندہ جو ہے
ٹھیک ہے صاحب ثروت ہے, بینک بیلنس والا ہے, آج کل کے زبان میں کہا جائے تو یہ چودھری صاحب ہے, بڑا پیسے والا ہے, لیکن ولو طلبہ, پھر بھی وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے زیادہ ملنے میں کون سا رہا, میں نے لینا ہے تو طلبہ, اگر وہ طلب کرے جازہ, اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے, مسئلہ نہیں ہے, چونکہ اس کام میں محنت ہے, اس کام میں اس کو ٹائم دینا پڑتے ہیں, تو اس حساب سے جو عام اس کے مثل جو قاضی ہے اس کے مطابق اس کو بیت المال سے لینا اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ, یہ مصالح میں سے, مصالحات عامہ ہے, جب وہ ٹھیک ہے واجب کفائی ہے, جب پیسے تھوڑا مل رہے ہیں تو وہ جانا چاہتے ہیں, نہیں تو پھر وہ نہیں جانا چاہتا, اس کے دل ہی نہیں ہو رہا ہے اس پہ جانے کا, تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں, مصالحات عامہ ہے, لوگوں کے اندر صلح صفائی لوگوں کے ضرورت کے مطابق ہے, تو پھر اس صورت میں کیا کریں, حتیٰ کہ ولو واجب کیا ہے, کفائی ہے, عینی نہیں ہے, پھر بھی رزق کا طلب ہے, رزق کا بیت المال سے لینا اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِن تَعَيَّنَ, اب پہلی بات تھی عینی نہ ہو, کفائی ہو, اب یہاں سے کہتے ہیں وَإِن تَعَيَّنَ, لیکن اگر کسی بندے کے لیے قضاوت کرنا کفائی نہیں ہے, عینی ہے, وَإِن تَعَيَّنَ, اگر عینی ہو, للقضاء, قضا کرنا, اس کے لیے قضاوت کرنا کیا ہے, عینی ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِفَایَةٌ, اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے بندے کے پاس, اگر وہ قضاوت کرتے رہیں گے تو وہ کھانے پینے کے پیسے بھی اس کو ملتے نہیں ہیں, مشکلات ہے, زندگی کا چلنا اس کے لیے مشکل ہے, تو پھر اس کے لیے بیت المال سے پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے, تو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِفَایَةٌ, اس کے لیے کفایت والا مال بھی نہیں ہے, اتنا مال نہیں ہے, اور قضاوت کرنا واجب ہے نہیں ہے, چونکہ پورے منطقے میں کوئی اور قاضی نہیں ہے. جاز لہ اخذ الرزق, تو اس صورت میں بیت المال سے پیسے لینا, رزق کا لینا, اس کے لیے کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. وَإِن كَانَ لَهُ كِفَایَةٌ, ہاں اگر واجب عینی ہو اور رزق اس کے لیے کافی نہ ہو, تو اس کے لیے اخذ رزق بیت المال سے جائز ہے. وَإِن كَانَ لَهُ كِفَایَةٌ, لیکن اگر اس کے لیے کفایت ہے, یہ وَإِن كَانَ لَهُ كِفَایَةٌ یہ الگ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو درمیان میں ایک فل سٹاپ ہے نا, یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ الگ ہے. وَإِن كَانَ لَهُ, اگر اس واجب عینی والا شخص جو قاضی ہے اس کے لیے اتنا مال ہے کہ وہ کافی کر سکتا ہے, اپنے مال میں اپنے ثروت میں کفایت کر سکتے ہیں, تو قیل, ایک قیل نے کہا ہے لا یجوز لہ الرزق اخذ الرزق, تو اس کو بیت المال سے رزق کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. لِأَنَّهُ, چونکہ یؤدی فرضاً, کیوں, چونکہ وہ فرض کو ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرض ادا کر رہے ہیں. فرض ادا کرنا کیا ہے, واجب ہے نہیں, اللہ کی طرف سے واجب, آپ اس کے مقابل میں پیسے نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. مثلا ابھی لوگ غسل دیتے ہیں میت کو, غسل میت میں پیسہ لینا کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ اس میں بھی ہر چیز میں بھی ہے, یعنی فقط واجبات کیا تک, مثلا اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھاتا ہے کسی بچے کو, اگر نماز روزے کے حد تک جو واجبات ہے اس کے لیے پیسہ لینا کیا ہے, حرام ہے, واجبات کے حد تک. وہ بھی وہی ہے, مثلا پیش امام کے لیے وہ جماعت ہی مستحب ہے نا, جماعت ہی مستحب ہے, اس لیے جائز ہے. وَإِلَّا فقط نماز روزہ سکھانے کی, جو واجبات سکھانے کے لیے پیسہ لینا حرام ہے, لیکن مستحبات شامل ہے. مثلا ابھی غسل دے رہے, غسل میں پیسے لیتے ہیں, غسل میت میں, تو غسل میت میں آپ کیا کرتے ہیں, مستحبات پہ عمل کرتے ہیں, اس کے مقابل میں آپ پیسہ لینا وہ جائز ہے. لیکن فقط غسل واجب کے حد تک رہے اور پیسے لے لے, یہ حرام ہے. اسی طرح دفن میں بھی اسی طرح باقی چیز, ہاں ہر چیز, ہاں فرائض میں پیسے نہیں لے سکتے, وہ واجب ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. لِأَنَّهُ, کیوں جائز نہیں ہے پیسہ لینا بیت المال سے, یؤدی فرضاً, چونکہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, فرض ادا کرنے پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا, اور بیت المال سے اس کو پیسہ ملنا بھی جائز نہیں ہے. یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیہ خلاف والوجہ التفصیل. اما لو اخذ الجعل, جو اعلیٰ کے معاملات میں ہے یہ,
اگر متحاکمین میں سے کوئی جعالہ کرے، جعالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی قاضی کے پاس دونوں فریقین جائے، خصمان جائے اور کہتے ہیں بھائی قاضی صاحب میں بھی پیسہ دے دوں گا، مثلا میں 1 لاکھ دوں گا، وہ بھی 1 لاکھ دیں گے، دونوں 1 لاکھ دیں گے، تو کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ 2 لاکھ آپ کو دیں گے، آپ ہمارے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں، حاکم بنے۔ جعالہ یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کے مقابل میں پیسے رکھنا۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں آپ میرا یہ کام کر کے دے دیں، میں آپ کو اتنے پیسے، یعنی اجرت دینا، اجرت، ہاں وہی جعالہ میں معین ہوتے ہیں، مثلا اتنے پیسے، وہ باقی جو معاملات ہے اس کی طرح نہیں ہے جعالہ، پیسے دینا معین کرتے، ہاں پیسہ معین ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے آپ میری مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کریں، مثلا یا ایک قرآن پڑھ کے دے دیں، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا۔ اما لو اخذ الجعلہ، اگر جعلہ اخذ کرے، من المتحاکمین، دونوں متحاکم سے، خصمین سے، ففی خلاف، تو اس کا اس حاکم قاضی کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ والوجہ تفصیل، لیکن وجہ یہاں پہ تفصیل ہے، جائز ہے اس میں بھی تفصیل ہے، جائز نہیں ہے اس میں بھی تفصیل ہے۔ فمع عدم التعیین وحصول الضرورہ قیل یجوز، فمع عدم التعیین، اگر واجب عینی نہ ہو کیا قضاوت کرنا، وحصول الضرورہ، اور ضرورت کا حاصل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، مثلا اس کے لیے طلب رزق بھی ضروری ہے، تو قیل یجوز، تو ایک قیل نے کہا ہے پھر اس کے لیے بیت المال سے پیسہ لینا جائز ہے۔ والاولی المان، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ منع ہے، ٹھیک ہے۔ ولو اختل احد الشرطین لم یجوز، لیکن اگر 2 شرطوں میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو جائے تو اس صورت میں پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا اس کے لیے تعین بھی نہ ہو، تعین واجب عینی نہ ہو، اور حصول ضرورت بھی نہ ہو، تو اس کے لیے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ حصول ضرورت ہو تو جائز تھا، حصول ضرورت نہ ہو تو احد و اختل شرطین ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، یہ تھا خصمان کے درمیان اور قاضی کے درمیان۔ وہ اما الشاہد، لیکن گواہوں کے حوالے سے جو بات چلتی ہے، وہ شاہد یعنی یہاں پہ گواہی، جو گواہی ہے دینے والے لوگ ہیں، فلا یجوز له اخذ الاجرہ، اگر کوئی کہتا ہے بھائی آپ میرے اس کام میں آپ شاہد ہیں، اس فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ آج وہ قاضی کے پاس جائیں گے اور کیا دینا ہے؟ ہم نے گواہی دینا ہے، تو گواہی دینے کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے پیسہ دو، کیا یہ اس کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اما الشاہد، لیکن جہاں تک گواہی، جو گواہی دینے والا ہے، فلا یجوز لہ، اس شاہد کے لیے، گواہی دینے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے اخذ الاجرہ، وہ پیسہ لے کر گواہی دے، ایسا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لتعین الاقامت علیہ مع التمکن، تو جہاں تک ممکن ہو اس نے گواہی طلب کیا، تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ آپ گواہی دے دیں۔ گواہی دینا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے، شرعاً واجب ہے۔ جب آپ نے کسی کی غلطی کو دیکھا ہے، وہ عدالت میں گئے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کریں؟ گواہی دیں۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، مثلا گواہی دینا اس پر واجب ہے، لیکن چل کر جانا واجب نہیں ہے۔ مثلا ابھی قضاوت کہاں پر ہوتی ہے؟ کوفہ میں، اور بندہ بیٹھے ہیں نجف میں، یہاں سے جانے کے لیے کتنے ٹیکسی کرایہ لیتے ہیں؟ ہاں 5 الف لیتے ہیں، 5 الف آنے جانے کا، تو 10 الف بنتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو 10، ہاں وہ کرایہ لے سکتے ہیں، چونکہ اس گواہی دینے میں پیسہ نہیں لے سکتے، لیکن سعی جو کوشش آپ نے کی ہے، یہاں سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر آنا، یا ٹائم جو مس ہوا ہے درمیان میں، ان کے لیے پیسہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ، اور پیسہ لینا جائز ہے، للمؤذن، مؤذن کے لیے، جو اذان دینے والے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، خانقاہوں میں، امام بارگاہوں میں وغیرہ میں۔ والقاسم، یہ قاسم یہاں پر مراد کیا ہے اس سے؟ جو حقوق تقسیم کرنے والے ہیں، حقوق اموال وغیرہ تقسیم کرنے والے ہیں۔
مثلاً خمس زکوٰۃ جو ملے ہوتے ہیں قاضی کے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس کو لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں پہنچا دیتے ہیں ان کے لیے یہ مال امام لینا کیا ہے ان کے لیے جائز ہے وکاتب القاضی یہ منشی ہوتے ہیں قاضی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لکھنے والا کون ہوتا ہے منشی وغیرہ وہ اس کے لیے بیت المال سے پیسہ لینا جائز ہے والمترجمی یا مثلاً آج کل جو عالمی معاملات زیادہ ہیں ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ہے مثلاً اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں اس کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے جو قضاوت کے حوالے سے ان سب کے لیے پیسے لینا کیا ہے جائز ہے وصاحب الدیوان صاحب الدیوان جو گھر کے جو چار دیواری جنہوں نے زمینیں وقف کیے ہوئے ہیں زمین دیے ہوئے گھر دیے ہوئے ہیں وہ وغیرہ ووالی بیت المال کے جو مالک ہے جو پیسے بیت المال کے مالک اور صاحب دیوان میں فرق ہی ہے مال کے جو ملازم ہیں وہ الگ ہے ابھی آ رہا ہے صاحب دیوان سے مراد اس مجلس کو رکھنے برخاست کرنے کے لیے جو ٹائم وغیرہ دینے والے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں صاحب الدیوان لیکن ووالی بیت المال کہتے ہیں بیت المال میں ان میں سے چیزیں آتی ہیں واجبات خمس زکوٰۃ یہ ساری چیزیں پیسے سونا چاندی وغیرہ آتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً وہ ایک بندہ ہے جو مینجمنٹ کرتے ہیں یہ سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں گاڑیاں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں مثلاً وہاں پہ بلڈنگ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ لوگ بھی بیت المال سے پیسہ لینا چاہتے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ووالی بیت المال ایاخذوا الرزق ایاخذوا ضمیر دیکھو جمع ہے یعنی یہ سب مؤذن ہو قاسم ہو کاتب قاضی ہو مترجم ہو صاحب دیوان ہو ووالی بیت المال ہو ان سب کے لیے ایاخذوا اخذ کرنا جائز ہے الرزق اپنے رزق کو کہاں سے من بیت المال سے لینا ان کے لیے جائز ہے کیوں لأنه من المصالح چونکہ یہ مصلحت عامہ میں سے ہے یعنی ایک عام آدمی کر نہیں سکتے جب تک اس پر پیسے خرچ نہ کیا جائے تو کوئی عام انسان اس کو نہیں کرتے یا کرے بھی تو مشاکل لازم آتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے وہاں پہ تو ایسے پیسے دے کے کوئی رکھیں گے تو وہ حفاظت زیادہ ہوتے ہیں وہ نظم و ضبط زیادہ احسن طریقے سے ہوتے ہیں مذہبی کوئی تنظیم ہو ہر کوئی فری میں رہیں گے تو اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں جب آپ پیسے دے کے رکھیں گے تو منظم ہوتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ کیوں اس طرح ٹائم سے تاخیر کیا آپ کیوں مثلا یہ کام نہیں کیا آپ پر لازم تھا آپ کے پیسے کٹ جائیں گے یہ سب کر سکتے ہیں تو نظام بہتر ہوتا ہے تو مصالح عامہ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے وقضا اسی طرح بیت المال سے وقضا سے مراد وقضا ان یاخذ الرزق رزق کا لینا جائز ہے من بیت المال سے من اس شخص کے لیے بھی من یکیل للناس جو لوگوں کے لیے ناپتے ہیں چیزوں کو ناپ کر دیتے ہیں ویزن یا مثلا لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں مثلا لوگ آتے ہیں وہاں سے چیزوں کو وزن کرتے ہیں اس کے پاس صرف یہ وہی ترازو پڑے ہوئے ہیں یا مثلا ناپنے کے لیے کوئی فیتے وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ناپ کر دیتے ہیں تول کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم لگتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے وقت درکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پیسہ لینا بیت المال سے کیا ہے جائز ہے وَمَن يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ اسی طرح ان شخص کے لیے بھی پیسہ لینا جائز ہے بیت المال سے مثلا وہی ہمارے دینیات سینٹر وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں تو ان کے لیے پیسہ لینا جائز ہے کہاں سے بیت المال سے والآداب آداب کے لیے ہاں آداب کے لیے آداب سے مراد یہاں پر جو ہے آداب اسلامی ہے آداب وہیں عربی سکھانا علم اخلاق وغیرہ آداب میں دو چیزیں آتے ہیں مثلا ایک ادبیات ہے آداب سے مراد وہی ادبیات کی کتابیں مثلا کوئی عربی پڑھنا چاہتے ہیں مثلا عالم بننا چاہتے ہیں تو اس کے مقدمات کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیں یہ بھی آداب ہے ایک آداب سے مراد وہی اخلاق فاضلہ مثلا کوئی انسان اخلاق مثلا ابھی کسی انسان کو اخلاق کا پتہ نہیں ہے اخلاق سے مراد اس نے کیا سمجھا ہوا ہے مثلا نرمی کرنے کو کسی سے بھی یعنی جھک کر سلام کرنے کو اخلاق سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اخلاق نہیں ہے اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا مثلا اخلاق کے دائرے میں وہ ہے جو اسلامی شریعت اور رواداری کے مطابق ہو جھکنے سے وہ اخلاق نہیں بنتا یہ اس طرح مثلا نرمی سے اخلاق اس کو نہیں کہتے مثلا کوئی کسی کی بے جا توہین کرے تو جواب دینا اخلاق ہے
جب کوئی کسی کے بیجا بے حرمتی کرے تو اس کو جواب دینا اخلاق ہے. ہاں معلوم ہونا ہے ہاں وہ کرے تو یہ اخلاق کے دائرے اخلاق کے دائرے میں. ہاں وہ آپ بیٹھے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھکے کسی کو خوش کرنے ہاں وہ نہیں ہے. اپنے حق مثلا شرعی حق جو آپ کا ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے. مثلا اپنے مثلا آپ کسی کے لیے آج کل کے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد نہیں ہاں نہیں کر سکتے تو ہاں کرنے یہ بدخلقی ہے. آپ نہیں کر سکتے تو کہہ دیں نہیں کر سکتے. جب آپ سے کوئی دور ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جائے وہ آپ اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ اپنا فریضہ کیا کریں ادب اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو اخلاق کے اکثر معنی لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ نظر کرے. تو اس آداب کے لیے اگر پیسہ لینا ہے تو یہ کیا ہے یاخذ الرزق من بیت المال یہ سب کیا ہے جائز ہے. السادسہ یہ کل پڑھیں گے یہ بہت زیادہ لمبا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.